تو میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے جو جمہوری نظام چھینا گیا تھا 1999 میں، اور پاکستان پر غیر جمہوری طریقے سے جو قبضہ کیا گیا تھا، اس کا حصار توڑنے کے لیے، پاکستان کو پھر سے الیکشن دلانے کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کو پھر سے رائج کرنے کے لیے 18 اکتوبر پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کی شروعات کا دن سمجھا جانا چاہیے، اور سمجھتے ہیں۔ لاکھ کوششوں کے بعد کہ بے نظیر بھٹو کو واپس نہ آنے دیا جائے، وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان آئی تھی کہ پاکستان کے لوگوں کا سہارا بنے، سہارا بن کے اور پاکستان کو اسی نہج پہ لے آئے جس کو ہم پارلیمانی جمہوری نظام کہتے ہیں۔ کیونکہ اس 9 سالہ دور میں آئین پر بھی حملے ہوئے اور ووٹ پر بھی حملے ہوئے۔ جب وہ آئی تھی تو ان کو پتا تھا کہ ہاں خطرہ ہے، لیکن آپ نے اور ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ پہلے دن ہی اس کو ختم کرنے کی سازش سوچی گئی تھی۔ یہ اور بات ہے، اتفاق کی بات ہے کہ بینظیر صاحبہ تو سلامت رہیں، لیکن ہمارے 250 کارکن، اتنا بڑا سانحہ کہ 250 کارکن شہید ہو گئے۔ ان کارکنوں نے اپنی وفا نبھاتے ہوئے بموں سے ڈرے نہیں، دھمکی میں آئے نہیں، ایک بم پھٹنے کے بعد وہ بھاگے نہیں، اور دوسرا بم پھٹا اور زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ آج کا دن وہ یاد منانے کا دن ہے۔ ہم کبھی بڑا سا جلسہ کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ پارٹی کا حکم ہوا کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جلسے کیے جائیں۔ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کراچی میں کسی اجتماع سے خطاب کریں گے، اور وہ ویڈیو لنک پر ہم سب کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں گے۔ یہ تو ہوئی آج کی جو ہو رہا ہے، لیکن 18 اکتوبر پاکستان کے اس سیاسی تاریخ میں سانحے کا ٹائم، سانحے کا ایک مانا جاتا ہے۔ بہت سے حملے ہوئے، ہم 12 مئی کو بھی نہیں بھولے، ہم 18 اکتوبر کو بھی نہیں بھول سکتے۔ 27 دسمبر میں تو ہماری امیدیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن 18 اکتوبر کو کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں کے کسی بندے نے پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا۔ عین اس وقت جلسہ واقعی ٹوٹ گیا۔ بم کا دھماکہ لگ بھگ 12 بجے ہی ہوا تھا۔ اور پھر اندھوناک بات یہ کہ اس جائے واقعہ کو 1 گھنٹے میں صاف کر دیا گیا۔ اس وقت کراچی کا میئر مصطفیٰ کمال تھا، چیف منسٹر ارباب رحیم تھا۔ جلوس میں چلتے چلتے ہم سامنے دیکھتے تھے تو بتیاں بند تھی روڈ کی، آگے بتیاں بند، اور جب پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے ٹرک سے تو بتیاں جل جاتی تھی۔ جیسے جیسے قافلہ بڑھتا جا رہا تھا، آگے کی بتیاں بندی ہوتی جا رہی تھی اور پیچھے پھر سے جلائی جاتی تھی۔ واقعے کا صاف کروانا، ہماری فریاد نہ وصول کرنا، بینظیر صاحبہ نے اپنے ہاتھ سے فریاد لکھوانے کی کوشش کی تھی۔ کورٹ کے حکم کو بھی نہیں مانا گیا۔ ہماری پھر سے کورٹ کی درخواست، کورٹ کے حکم کے باوجود پولیس والے گم،
تھانہ ویران اور ہماری درخواست ہمارے ہاتھ میں رہ گئی۔ آج بیٹھا ہوں سر پار کر میں، آج بیٹھا ہوں میں مٹھی میں، تو جو بھی انکوائری ہوئی ہے، کم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یہ ورکروں کی جان ہمیں بھولے گی نہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے، جمہوریت کے لیے، پیپلز پارٹی کے حامیوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ لیکن مجھے یہ مطالبہ کرنے میں اچھا لگتا ہے کہ میں کہوں کہ اس انکوائری میں اگر ہو رہی ہے تو ارباب رحیم اور مصطفیٰ کمال کا نام بھی انکوائری میں شامل کیا جائے۔ کیوں اس نے یہ کہا؟ کیوں بتیاں بند کی گئی؟ کیوں یہ سب کچھ ہوا جبکہ سیکورٹی ان کے ہاتھ میں تھی؟ ہماری ایک قوم انتظار کر رہی تھی۔ ہم نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کے کہا تھا بے نظیر واپس آؤ، آ کے ملک کو بچاؤ، اور پہلے ہی دن بینی صاحبہ کے جان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہم سے چھینی گئی 27 دسمبر کو۔ ہاں، لاکھ انکوائریاں ہوئی ہوں گی، کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن اس نے بھی کراچی کی صورتحال کو دیکھ کے پرویز مشرف نے بھی پنڈی میں وہ جائے واقع کی صفائی کر دی تھی۔ ہم اکثر یہ مطالبہ کرتے رہیں گے، جیسے ہم نے ریفرنس دے کر بھٹو صاحب کے لیے کہا تھا کہ اس کے جو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، جس پر چیف جسٹس نے مانا تھا کہ ہم سے پھانسی کی سزا زبردستی لکھوائی گئی، نسیم حسن شاہ نے مانا تھا، اس کے لیے ہم نے ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کو۔ ہم جیسے ریفرنس